بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس کریم رب کی طرف دن کے کسی بھی حصے میں اگر رجوع کرے تو بے شک وہ سنتا ہے، مانتا ہے، اپنے بندوں کو جانتا ہے، ان کا مان رکھتا ہے، ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اتنی عزت دیتا ہے کہ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن رات کا وقت ایسا ہے کہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر رات وقت کوئی فقیر تمہارے دروازے پر آ جائے تو اسے خالص لٹاؤ۔ تو سوچئے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کے لیے ہمارے نبی کا یہ پیغام ہے تو وہ بادشاہ جو کائنات کا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، قادر ہے، حاکم ہے، مالک ہے، وہ اپنے طرف آئے ہوئے بندے کو جو رات کے وقت اس کی طرف رجوع کرے گا، اس سے کلام کرے گا، اس سے مانگے گا، اسے ندا دے گا، اسے پکارے گا، تو کیا رب کائنات اسے خالی لٹا دے گا؟ اس لیے ہم نے یہ وظیفہ رات کے وقت پڑھنا ہے۔ غیبی مدد کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہری مدد دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسے غیب اور ظاہر سے اسباب بناتا ہے، کیسے معجزے دکھاتا ہے، تو یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنی برکتیں ہیں اس وظیفے کی کہ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ وہ سب عطا فرما دیتا ہے جو وہ رب سے مانگتا ہے، بلکہ اپنی شان کے مطابق ہی نوازتا ہے۔ لاکھوں مانگنے والے کو کروڑوں عطا کر دیتا ہے، اور کروڑوں مانگنے والے کو اربوں خربوں عطا کر دیتا ہے۔ بس آپ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے۔ آپ نے اس کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس کے لیے وقت رات کا انتخاب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک کا آپ نے وقت رکھنا ہے۔ کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کریں، 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا پہلے دن جس وقت پر آپ نے وظیفہ کیا ہے باقی 2 دن بھی اسی جگہ پر بیٹھ کے کیجئے گا، اسی وقت پر بیٹھ کے کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے، ناکام نہیں ہوں گے۔ اور سب سے پہلے آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ باوضو ہونا ہے، کسی بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر آواز بلند آپ نے نیت کرنی ہے۔ اتنی آواز بلند رکھنی ہے کہ صرف آپ کے کان سن سکے، یعنی کہ نہ زیادہ اونچی آواز ہو نہ زیادہ ہلکی آواز ہو۔ اور آپ نے سب سے پہلے یہ بات اللہ کے گوش گزار کرنی ہے کہ اے مالک، یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ ذکر جس کی توفیق تو مجھے دے رہا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی بلائی میرے مقدر میں لکھ دی جائے۔ تو آپ پڑھیں گے، بے شک آپ کو دنیا تو عطا ہو ہی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ بہترین معاملہ فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے بارگاہ میں یہ گزارش کرنی ہے کہ اللہ اس وقت میں تنگ دست ہوں، بدحال ہوں، تجھے لوگوں سے مانگنا پسند نہیں، تیرا ارشاد ہے کہ لوگوں سے مت مانگو، تو میں تیری بارگاہ کی طرف آیا ہوں تاکہ تجھ سے مانگ سکوں، اس لیے کہ مجھے دنیا سے مانگنا نہ پڑے۔ اے وہ عظیم رب جس سے مانگ کر پھر دنیا سے مانگنے کی نوبت ہی نہیں آتی، تو مجھے اتنا عطا فرما کہ میری نسلیں عیش کریں اور میں خود پرسکون رہوں، اور مجھے جتنا بھی رزق عطا فرما وہ صحت تندرستی کے ساتھ برتنا نصیب بھی فرما۔ آپ نے نیت کرنی ہو، آپ کو کچھ اور بھی چاہیے، کوئی اور بھی حاجت ہے تو بھی آپ وہ حاجت بیان کر سکتے ہیں کہ میں اس مقصد کے لیے 2 نفل ادا کروں گا اور یہ ذکر کروں گا جس کی توفیق تو مجھے دے گا۔ تو پھر آپ نے اس کے بعد کسی بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے دن جس جگہ وظیفہ کرے باقی 2 دن بھی اسی جگہ پر بیٹھ کر ہی وظیفہ کرنا ہے، رات کے وقت ہی کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہ کرے۔ بے شک وہ کسی بھی وقت مایوس نہیں کرتا ہے، بعض اوقات ایسے ہیں جو رب کے پسندیدہ ہیں، اور اس وقت کا خود اس نے بتایا ہے کہ اس وقت میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہوں، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے 3 دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ۔ کوشش کیجئے گا کہ کوئی بھی خیال آپ کے ذہن میں نہ آئے، آپ کے دھیان ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ پھر اس کے بعد جب 2 نفل ادا کر لے، جیسے عام نوافل ادا کیے جاتے ہیں ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ سلام کہنے کے بعد درود پاک پڑھیے، محبت اور عقیدت سے پڑھیے، تاکہ یہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے نام کے ساتھ پیش کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، 313 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 3 الفاظ ہیں، یہ 3 الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی غیبی اور ظاہری مدد کا کوڈ ہے۔ جس شخص نے ان الفاظ کو پکڑ لیا، ان الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیا اور لگاتار پڑھتا رہا، مانگتا رہا، بار بار دروازے پر دستک دیتا رہا، بار بار صدا لگاتا رہا، پکارتا رہا، تو مالک کا یہ فضل ہے، مالک کا یہ کرم ہے کہ چاہے تو پہلے دن ہی نواز دے، چاہے تو 1 ہفتے تک عطا فرما دے۔ وقت بے شک وہ خود جانتا ہے، لیکن جس وقت بھی وہ دے گا اتنا عطا کر دے گا کہ نسلیں عیش کریں گے انشاءاللہ، لوگ رشک کریں گے، مقدر نکھر جائے گا، بہتر ہو جائے گا، سنور جائے گا، ہر طرح کی ذلت اور قلت دور کر دی جائے گی۔ آپ نے 3 دن تک صرف سبحان اللہ و بحمدہ اول و آخر درود پاک چاہے 1 بار پڑھ لیں، 3 بار، 7 بار یا 11 بار پڑھ لیں، لیکن جیسے ہی آپ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اللہ کی تعریف ہے اور اس کی وجہ سے اس کی مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ اس قدر خوبصورت ہے، یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کو وظیفے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو بتایا تھا جو بہت غریب تھا، لیکن اس کے پڑھنے کے بعد مالدار ہو گیا۔ تو آپ نے رات کے وقت پڑھنا ہے، آپ 3 دن پڑھ لیں، 7 دن پڑھ لیں، 21 دن پڑھ لیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے 10 روپے، 20 روپے، جتنی گنجائش ہے، 50، 100، 200، 300، جتنا آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں وہ دیں، اور یہ نیت رکھیں کہ جیسے جیسے تو میرے رزق میں کشادگی اور برکت دے گا، میں یہ صدقہ خیرات بڑھاتا جاؤں گا، جتنا تو نوازتا جائے گا اتنا میں خرچتا جاؤں گا، اس میں سے انشاءاللہ کنجوسی نہیں کروں گا، کسی غریب فقیر کی مدد کروں گا، کسی کو حقارت سے نہیں دیکھوں گا، تکبر نہیں کروں گا، جو مال تو نے دیا ہے عاجزی کے ساتھ برتوں گا۔ یہ نیت صاف کر کے تو آپ نے یہ 3 دن وظیفہ کرنا ہے۔ یقین کیجئے باکمال عمل ہے اور ایسا عمل ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس سے فیض حاصل کیا ہے، اس ذکر کی برکتیں ملی ہیں۔ یقین کیجئے آپ دنیا میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کیونکہ تو آپ اس رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں جس سے مانگنے کے بعد دنیا سے مانگنے کی نوبت نہیں آتی۔ 3 دن تک اس وظیفے کو کریں، نیت بھی کریں، صدقہ بھی دیں، اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو کوئی میٹھی چیز بانٹ دے، باہر کسی بچوں کو دے دے، گولیاں، ٹافیاں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا اور آپ کا نام لکھا جائے گا ان لوگوں میں، ان درخواست گزاروں میں جو رزق لینا چاہتے ہیں، اللہ سے خوشیاں مانگنا چاہتے ہیں۔ اور رزق صرف پیسہ ہی نہیں، بے شک آپ کا بہترین رزق آپ کی اولاد ہے اگر وہ فرما بردار ہو، آپ کا بہترین رزق آپ کا بہترین ہم سفر ہے اگر وہ آپ کو خوش رکھے۔ اسی طرح سے ہر وہ رشتہ جو آپ کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، آپ کا رزق ہے، تو اللہ سے ساتھ ساتھ دولت کے یہ رزق بھی مانگیے کہ اللہ ہر طرف سے خیر کا رزق عطا فرما، ہر طرف سے سکون اور عافیت عطا فرما، مجھے صحت دے، مجھے عافیت دے، مجھے تندرستی دے، مجھے ہر نعمت عطا فرما، میں خوش رہ سکوں، تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں، تیرے رجوع تیری طرف رکھوں اپنا، اور میں دنیا سے بے نیاز ہو جاؤں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر آس مراد کو پوری کرے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کو راضی کر دے گا، اتنا عطا کرے گا۔ اور اپنے تمام بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مشکلات کو دور فرمائے، مشکلیں حل کرے، آسانیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔